ایسی ماؤں کو سلام ہے جن ماؤں نے اپنے بیٹوں کو بیت المقدس کی فتح کی خاطر قربان ہونے کے لیے بھیج دیا۔ وہ جانتی ہیں کہ حملے میں میرا بیٹا شہید ہو سکتا ہے، لیکن ان ماؤں کو اپنے بیٹوں کی جان کی پرواہ نہیں، اپنے ایمان کی پرواہ ہے ان ماؤں کو، اپنی ایمان کی پرواہ ہے ان ماؤں کو، اپنی ملکیت کی پرواہ ہے۔ اور بیت المقدس ہماری ملکیت ہے۔ ایک دن آئے گا کہ آپ دیکھیں گے کہ بیت المقدس ہمارے قبضے میں ہوگا، یقیناً ہم جانتے ہیں، کیونکہ میرے آقا نے اس بات کی بشارت دی ہے، اور جو میرے آقا ارشاد فرما دے وہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اے لوگو، اس وقت جس وقت کہ مسجد اقصی فتح بھی نہیں ہوئی تھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی کی فتح کی مبارکباد دی تھی۔ سبحان اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی، اے لوگو مسجد اقصی فتح ہوگی۔ سبحان اللہ۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں آیا تو میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چمڑے کے خیمے میں پایا، تو میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بیت المقدس کی فتح کے بارے میں سنا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، بیت المقدس فتح ہو کے رہے گا، ایک دن آئے گا کہ بیت المقدس فتح ہوگا۔ اے میرے صحابہ، ایک دن آئے گا کہ بیت المقدس فتح ہوگا، لوگ اپنی ماتھے کی نگاہوں سے دیکھیں گے کہ بیت المقدس فتح ہوگا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات یقیناً حق ہوتے ہیں۔ میرے آقا کی ہر کہی ہوئی بات حق ہوتی ہے، کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں کہ اس کو جھٹلا سکے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے بشارت دی ہے اس چیز کی کہ بیت المقدس فتح ہو کے رہے گا۔ تمہارے اندر کیا ہمت ہے کہ تم بیت المقدس کو فتح ہونے سے روک سکو؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہہ دیا یقیناً وہ ہو کے رہے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں، جب قرب قیامت ہوگا اور دجال کا فتنہ ہر طرف پھیلا ہوا ہوگا، تمام کائنات میں جب دجال اپنے فتنے اٹھا رہا ہوگا تو لوگ مسجد اقصی میں پناہ لیں گے۔ سبحان اللہ۔ مسجد اقصی وہ جگہ ہے جہاں پر لوگ پناہ لیں گے دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے۔ اے لوگوں، مسجد اقصی وہ جگہ ہے جہاں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے یعنی آپ کے صحابہ مسجد اقصی کا سفر کرتے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، لوگوں، اگر تمہیں زندگی ملی ہے تو مسجد اقصی کا سفر کرو۔ مسجد اقصی کی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے مسجد اقصی کا سفر کیا، آپ کے بڑے بڑے صحابہ نے مسجد اقصی کا سفر کیا۔ کیوں کیا تھا؟ کیونکہ اس میں بڑی فضیلتیں رکھی ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، لوگوں، اگر تمہیں زندگی ملی ہے تو مسجد اقصی کا سفر کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، بڑی فضیلتیں رکھی ہیں۔ اے لوگوں، ہمارے لیے بڑے فضل کی بات ہے، بڑے کرم کی بات ہے۔ مسجد اقصی ایسی جگہ ہے جہاں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام کی امامت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے امام اور تمام کے تمام نبی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقتدی تھے۔ مسجد اقصی وہ جگہ جہاں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی، اس جگہ کی کیا فضیلت ہوگی جہاں میرے آقا نے قدم رکھ دیا ہو۔ سبحان اللہ۔ اس جگہ کی کیا برکتیں ہوں گی لوگوں، اس جگہ کی برکتوں کو کوئی شمار نہیں کر سکتا جہاں پر میرے آقا کا قدم مبارک رکھا ہو۔ اور آج یہ لوگ ہم سے مسجد اقصی کو چھیننے کی بات کرتے ہیں۔ مسجد اقصی کو کوئی نہیں چھین سکتا، کیونکہ میرے آقا نے بشارت دی، لوگوں، مسجد اقصی تمہاری ہو کے رہے گی، مسجد اقصی تمہاری ملکیت ہے، مسجد اقصی تمہارا میراث ہے، تمہیں مل کے رہے گا۔ اور آج آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ لوگ مسجد اقصی کو حاصل کرنے کی خاطر نہ جانے کتنے مسلمانوں کے سر کو اڑا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نہ جانے کتنے مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں، لیکن وہ لوگ یہ بات بھول رہے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی کو فتح ہونے کی بشارت دی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک دن آئے گا کہ مسجد اقصی ہماری ہوگی، مسجد اقصی ہمارا حق ہے، تمہارا حق نہیں ہے مسجد اقصی۔ اے لوگوں، ایک دن آئے گا کہ مسجد اقصی ہماری ہوگی، کیونکہ مسجد اقصی ہمارا حق ہے، کسی اور کا حق نہیں ہے۔ مسجد اقصی، مسجد اقصی پر ہمارا حق ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی کی فتح کی بشارت دی ہے ہم لوگوں کو۔ سلام ہے ان ماؤں کو جن ماؤں نے اپنے بیٹوں کو مسجد اقصی کی خاطر قربان کیا۔ بیت المقدس کی خاطر ان ماؤں کو سلام ہے جنہوں نے اپنے بیٹوں کے سروں کو نہ دیکھا، اپنی جانوں کو نہ دیکھا۔ ان ماؤں نے بھی اپنے ہاتھوں میں پتھر لے کے یہ بتا دیا کہ ہم کسی سے کم نہیں ہیں، بیٹیاں کبھی کسی سے کم نہیں ہوتی۔ ہماری ماں اور بہنوں نے بڑا جذبہ دکھایا اور بیت المقدس کی فتح کی خاطر ہماری ماں اور بہنیں باہر نکل کے آ گئیں۔ ان کے بیٹوں کو سلام ہو،
ایسی ماؤں کو سلام جن ماؤں نے اپنے بیٹوں کو اس دن کی خاطر جنما۔ ایسی ماؤں کو سلام ہے جن ماؤں نے اپنے بیٹوں کو بیت المقدس کی فتح کی خاطر قربان ہونے کے لیے بھیج دیا۔ وہ جانتی ہیں کہ حملے میں میرا بیٹا شہید ہو سکتا ہے، لیکن ان ماؤں کو اپنے بیٹوں کی جان کی پرواہ نہیں، اپنے ایمان کی پرواہ ہے ان ماؤں کو، اپنی ایمان کی پرواہ ہے ان ماؤں کو، اپنی ملکیت کی پرواہ ہے۔ اور بیت المقدس ہماری ملکیت ہے۔ ایک دن آئے گا کہ آپ دیکھیں گے کہ بیت المقدس ہمارے قبضے میں ہوگا، یقیناً ہم جانتے ہیں، کیونکہ میرے آقا نے اس بات کی بشارت دی ہے، اور جو میرے آقا ارشاد فرما دے وہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اے لوگوں، کچھ دن پہلے کا واقعہ ہے کہ ان ظالموں نے مسجد اقصیٰ کے اندر گولی باری کی۔ اللہ اکبر! مسجد اقصیٰ کے اندر مسلمانوں پہ ظلم کیا، لیکن یہ بات آپ بھی جانتے ہیں کہ ظالم ہمیشہ ظلم نہیں کرے گا، ظالم ہمیشہ باقی نہیں رہے گا۔ یقیناً ایک دن آئے گا کہ ظالموں کے سر قلم ہوں گے، یقیناً ایک دن آئے گا ہم اور آپ دیکھیں گے مسجد اقصیٰ پر ظلم کرنے والے اپنی جانوں پہ ظلم کریں گے۔ اے لوگوں، ایک دن آئے گا کہ وہ لوگ دیکھیں گے کہ مسجد اقصیٰ جیسی پاک سرزمین کو ناپاک کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ میدان حشر میں یہ لوگ دیکھیں گے یقیناً۔ اے لوگوں، ہم لوگوں کو چاہیے کہ مسجد اقصیٰ کے فتح کی دعا کریں، ان مسلمانوں کے لیے دعا کریں، ان ماؤں کے لیے دعا کریں جن ماؤں نے اپنے بیٹوں کو شہید ہونے کے لیے بھیج دیا۔ لوگوں، ہم لوگوں کو چاہیے کہ دعا کریں۔